اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعاونوا علی البر والتقوی صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میری ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات اس بات سے آگاہ ہیں کہ آج کا یہ پروگرام افطار ڈنر کے عنوان پر کریسنٹ ریلیف لندن کے زیر اہتمام منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس پروگرام کا جو مقصد ہے وہ آپ حضرات کے سامنے کریسنٹ ریلیف کے جو سرگرمیاں ہیں، اس کے جو رفائی کام ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ کچھ اپڈیٹ ہیں، کچھ جو ہے وہ مزید آنے والے جو پروجیکٹ ہیں ان کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرنا مقصود ہے۔ اور اس کے علاوہ اس ماہ مقدس میں، اس بابرکت ٹائم میں، عصر کے بعد افطاری سے پہلے کا یہ جو وقت ہے بہت بابرکت ٹائم ہے، اس کی بہت فضیلت آئی ہے احادیث کے اندر بھی۔ اور ہم خاص طور پر جس مقصد کے لیے بیٹھے ہیں کہ ہم مظلوم اور مجبور جو انسانیت ہے، ہمارے مسلمان بہن اور بھائی ہیں پوری دنیا کے اندر، ان کی فکر لے کر ہم بیٹھے ہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے گا اور دنیا اور آخرت میں اسے ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے گا۔ آپ تمام بہنوں سے بھی اس طرف گزارش ہے کہ خاموشی اختیار کریں۔ ابھی پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہونے والا ہے۔ تلاوت کلام پاک سے ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ یہاں ایک چھوٹا معصوم بچہ ہمارے درمیان موجود ہے، صاحبزادہ ہادی کامران شیخ ہمارے درمیان ہے۔ میں اس کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور تلاوت کلام پاک سے آج کے اس پروگرام کا آغاز فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ الحمدللہ، تلاوت کلام پاک سے آج کے اس بابرکت پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے۔ اب میں آپ حضرات کے سامنے کچھ تھوڑا سا تعارف رکھتا ہوں کریسنٹ ریلیف کا۔ سن 2000 کے اندر ہمارے محسن و مربی و مشفق جناب میاں ممتاز ایاز قاضی صاحب، اللہ پاک انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے۔ آج وہ کچھ بیماری کی وجہ سے ہاسپیٹل کے اندر ہیں۔ ہم ابھی انہیں دیکھ کر آئے، یقین مانیں کہ وہ اس حالت میں بھی، اس بیماری میں بھی، وہ ایک ہی فکر ہے، ایک ہی تڑپ ہے کہ کسی طرح وہ جو ہے وہ ہسپتال سے نکل کے یہاں پر پہنچیں اور آپ حضرات کے سامنے اپنا جو درد دل ہے وہ رکھ سکیں۔ مجھے یاد ہے، میں بہت چھوٹا سا تھا، ہمارے والد محترم مولانا قاری گلزار عابد صاحب اور ہمارے میاں ممتاز ایاز قاضی صاحب، ان کے درمیان بہت عرصے کا جو ہے وہ ایک تعلق ہے قریبی دین کی نسبت سے۔ تو میں نے بچپن کے اندر ان کو اپنے گھر میں دیکھا، ہم ان کے گھر میں بھی جاتے، ان سے ملاقات ہوتی، جہاں کہیں بھی علماء کی خدمت اور مظلوم اور مجبور مسلمانوں کی جو ہے وہ ہمیشہ ہمدردی اور ان کی جو ہے وہ مدد و نصرت کے لیے ہر دم تیار رہتے، ہر وقت۔ تو اس وقت سے ہم انہیں دیکھتے آ رہے، ایک تڑپ ہے، ایک لگن ہے جو انہیں آرام سے بیٹھنے نہیں دیتی، اور وہ دن رات اس کام کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ اور اس وقت جب وہ بستر علالت کے اوپر ہیں، اللہ کی طرف سے ایک ان کے اوپر جو ہے وہ یہ بیماری آئی ہے، تو انشاءاللہ امید ہے، آپ حضرات سے بھی التماس ہے کہ آپ ان کے لیے بھی دعا فرمائیں، اللہ پاک انہیں جلد سے یاب فرمائے اور وہ ہمارے درمیان موجود ہوں۔ ان کی سرپرستی اور دعائیں پھر بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ تو انہوں نے 2000 کے اندر اس ادارے کو جو ہے وہ اس کی بنیاد رکھی۔ ہمارے بھائی چودھری رشید صاحب جو ہمارے اس ادارے کے چیئرمین بھی ہیں، انہوں نے مل کر اور ان کے کچھ ساتھیوں نے مل کر اس ادارے کی بنیاد رکھی، اور الحمدللہ اس ادارے کے ذریعے انہوں نے پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں وہ اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے پہنچ سکتے تھے وہ پہنچے۔ تو انہوں نے بہت کام کیا الحمدللہ اپنے وسائل کے اندر رہ کر، دن رات ایک ہی، اور انہوں نے جو ہے وہ اپنے اس مشن کو، اپنے اس مقصد کو کہ جو مظلوم انسانیت ہے، جو مسلمان ہیں ہمارے، ان کے لیے جو کچھ ہو سکا، جو کچھ بن سکا، انہوں نے کیا۔ تو اب انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے ہم چلاتے ہوئے
اب میں حمد و نعت کے لیے دعوت دیتا ہوں. دنیا نعت کے ایک مشہور نام ہیں، آپ تمام حضرات ان سے واقف ہیں. ٹی وی کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر بھی ہم انہیں دیکھتے رہتے ہیں. بہت ہی خوبصورت آواز و انداز کے مالک ہیں، بڑے محبت کے ساتھ اللہ کے حمد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھتے ہیں. تو میری مراد یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے. ہمارے پیارے بھائی عبدل قادر سانجی صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور حمد و نعت سے ہمیں جو ہے وہ مستفیض فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اگر میری بہنیں وغیرہ تھوڑا سا اطمینان سے بیٹھے تو انشاءاللہ یہ میں چند اشعار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. مرحبا کیا روزہ سرکار ہے، مرحبا کیا روزہ سرکار ہے، مرحبا کیا روزہ سرکار ہے، مرحبا کیا روزہ سرکار ہے. جس کو دیکھو طالب دیدار ہے، مرحبا کیا روزہ سرکار ہے. پیارے پیارے ہے مدینے کی فضا، پیارے پیارے ہے مدینے کی فضا. لمحہ لمحہ بارش انوار ہے، مرحبا کیا روزہ سرکار ہے. ہے جہاں روزہ میرے سرکار کا، ہے جہاں روزہ میرے سرکار کا. ہر طرف جلووں کی ایک دیوار ہے، مرحبا کیا روزہ سرکار ہے. چہرہ انور دکھانا خواب میں، چہرہ انور دکھانا خواب میں. التجا سب کی یہی سرکار ہے، مرحبا کیا روزہ سرکار ہے، مرحبا کیا روزہ سرکار ہے، مرحبا کیا روزہ سرکار ہے. ماشاءاللہ یہ ہمارے بھائی قادر سانجی صاحب بڑے خوبصورت انداز میں آقا انعامدار تاجدار مدینہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ کے اندر ہدیہ نعت پیش فرما رہے تھے. تو میں آپ سے یہ بات کر رہا تھا کہ کریسنٹ ریلیف کی بنیاد سن 2000 کے اندر ہمارے محسن مشفق ممتاز صاحب نے رکھی. اس کے بعد سے انہوں نے دنیا کے اندر مختلف علاقوں کے اندر وہ پہنچے. آزاد کشمیر کے اندر جب وہ اور پاکستان کے علاقوں میں زلزلہ آیا 2005 کے اندر، اس وقت وہ وہاں پر پہنچے. وہ ہمارے بھائی مبشر ممتاز صاحب ان کے صاحبزادے وہ بھی وہاں پر پہنچے. میں بھی وہاں پر گیا تھا. ان کو دیکھا کہ صبح شام دن رات ایک کیا انہوں نے، اور ریلیف کے جو کام تھے اس کے اندر بڑھ چڑھ کے انہوں نے حصہ لیا اور اب تک محنت کی. انہوں نے بالکل دیوانہ واد جسے کہتے ہیں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. ایسے دور دراز علاقوں کے اندر بعض مظفر آباد میں اور بالا کوٹ میں اور دور دراز علاقوں کے اندر انہوں نے پہنچ کر جو ہے وہ محنت کی، کوشش کی اور ریلیف کا جو کام تھا اس کے اندر انہوں نے حصہ لیا. اس کے بعد پھر انہوں نے ایک لانگ ٹرم منصوبے کے تحت انہوں نے جو ہے وہ وہاں پر جو لوگ تھے ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے خود کفالت کی جو مختلف اسکیمیں تھیں وہ انہوں نے شروع کی. نیلم کے علاقوں کے اندر بارڈر کا جتنا علاقہ ہے، کنٹرول لائن جسے کہتے ہیں، وہاں پر دن رات جو ہے وہ آئے دن گولہ باری انڈین آرمی کی طرف سے اور ان کے جو ہے وہ ظالم اور جابر افواج ہیں ان کی طرف سے آئے دن گولہ باری ہوتی رہتی تھی اور اس وقت بہت شدید تھی.
میں بھی وہاں پر تھا تو ہم دیکھتے تھے کہ دن رات وہاں پر جو ہے گولے چلتے اور ان وہ جو لوگ ہیں بیچارے ان کی شہادتیں بھی ہوتی ہیں، کچھ زخمی ہوتے، کچھ معذور ہو جاتے، ان کے مال مویشی املاک جو ہیں ان کو بھی نقصان پہنچایا جاتا ان کی طرف سے، اور جن کی مطلب ہے وہ لانگ ٹرم منصوبے کے تحت ان کے لیے کوئی پرسان حال ہماری جو حکومتیں ہیں ان کی طرف سے کوئی نہیں تھا، نہ ہونے کے برابر تھا۔ تو اس طرح کے جو ہمارے لوگ ہیں انہوں نے یہ کوشش کی کہ وہاں ان علاقوں کے اندر جہاں پر دوسرے ادارے دوسری چیریٹی تنظیمیں نہیں پہنچ سکتی تھیں، انہوں نے کوشش کی، اور میں خود اس کا گواہ ہوں کہ انہوں نے ایسے ایسے دور دراز علاقوں کے اندر، پہاڑی علاقوں میں جہاں پر انسان کا یعنی صرف پیدل ہی جا سکتا ہے، نہ کوئی گاڑی نہ موٹر نہ کوئی ایسی چیز، وہاں پر پہنچنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، تو انہوں نے وہاں پر پہنچ کر بھی ان لوگوں کی جو ہے وہ امداد کی، اور پھر ان کے لیے اس طرح جو ہے وہ ٹری فارمنگ کا، کچھ کو جو ہے وہ اخروٹ کے درخت جو ہے وہ ان کا پلانٹ لگا کے دیا، کچھ کو جو ہے وہ گوٹ فارمنگ کے لیے دیا، مرغیاں ہیں وہ لوگوں کو پرووائڈ کی کہ آپ ان کو لیں اور ان کے جو ہے وہ ان کے ذریعے اپنا کچھ نہ کچھ روزگار کا بندوبست کریں۔ بیوہ اور عورتیں تھیں، ان کو سلائی مشینوں کی ٹریننگ دی کہ آپ یہ سلائی مشین جو ہے وہ ہم آپ کو دیتے ہیں، اس کی ٹریننگ بھی دی، اور پھر کہ آپ اس کو چلا کر اس کے ذریعے اپنا روزگار کمائیں باعزت، اور اپنی عزت نفس کے ساتھ جو ہے اپنا روزگار بھی کمائیں۔ تو یہ ان کا تھا۔ اسی طرح پانی کے پروجیکٹ تھے، اس علاقے میں ہم نے دیکھا کہ بعض ایسی مساجد تھیں جو بند تھیں بالکل، ان کو کھلوا کر وہاں پر انہوں نے انتظام کیا، ان کا جو ہے وہ جو کام تھا وہ کروا کے ان کو جو ہے وہ انہوں نے کیا۔ اسی طرح مدارس میں پڑھانے والے علماء تھے، طلباء تھے، ان کے ساتھ تعاون تو بے شمار جو ہے وہ کام کرتے رہے۔ اسی طرح انڈونیشیا کے اندر جو سونامی آیا تھا آپ کو یاد ہوگا، بہت جو ہے وہ اس کے اندر ہلاکتیں ہوئی، بہت زیادہ تباہی و بربادی ہوئی، اس کے اندر بھی میاں صاحب پہنچے اور وہاں بھی انہوں نے وہاں پر کام کیا۔ بنگلہ دیش کے مختلف علاقوں میں مہاجرین کے کیمپ ہیں، وہاں پر انہوں نے پہنچ کے کام کیا، اور ابھی تک وہاں پر وہ جو ہے رفائی کام کر رہے ہیں۔ وہ انشاءاللہ ہمارے چیئرمین صاحب بعد میں آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ تو اسی طرح ابھی جو ہمارا یہ پروجیکٹ ہے، میں گزشتہ سال گیا تو یہ جو کمپلیکس ہے ہمارا انسٹیٹیوٹ کا، اس کو دیکھا، دیکھ کے دل خوش ہوا۔ واقعی جس کو کہتے ہیں جنگل میں منگل جو ہے وہ سامان انہوں نے پیدا کیا وہاں پر اس علاقے کے اندر، اور اب ماشاءاللہ وہ بلڈنگ تیار ہے۔ اس کے اندر پچھلے دنوں میں بھی دیکھ رہا تھا، ساتھی ہمارے نماز بھی پڑھ رہے تھے، تو دیکھ کے خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ جو ہے وہ اب ایک بالکل تکمیل کے مراحل میں۔ اللہ پاک میاں صاحب کو جلد از جلد سے یاب فرمائے، اور ہماری دلی دعا ہے کہ اللہ پاک اس پروجیکٹ کو جو ہے وہ جلد سے جلد مکمل پائے تکمیل تک پہنچائے۔ یہ سب آپ حضرات کے تعاون سے ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ہے اور ماشاءاللہ آپ دیتے بھی بہت ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہمارا اب اس وقت بھی باقاعدہ جو سروے رپورٹیں ہم کو بتا دی ہیں کہ پاکستانی قوم جو ہے اور مسلمان بحیثیت قوم جو ہیں، پوری دنیا کے مسلمان ہیں، کہیں کے بھی ہندوستان کے ہیں، بنگلہ دیش کے ہیں، عرب ملکوں کے ہیں، وہ ماشاءاللہ چیریٹی میں جو ہے وہ سب سے آگے ہیں، چیریٹی دینے میں سب سے آگے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے وہ دنیا میں کہیں بھی کوئی قدرتی آفات جو آتی ہیں، زلزلہ آ گیا، کوئی سونامی آ گئی، اس کے اندر بھی بڑھ چڑھ کے ہمارے لوگ حصہ لیتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہ کوئی کہنے والی بات نہیں، بس صرف ایک دوسرے کو ہم نے یاد دہانی کروانی ہے کہ رمضان کے آخری برکت چند ایام باقی ہیں، ٹھیک ہے، اور چند گھڑیاں ہیں، تو اس کے اندر ہم جو ہے وہ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کریں۔ اور حقیقت یہی ہے کہ یہی مال ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ ہم کریں گے، یہی ہمارا اپنا مال ہے جو ہمارے کام آئے گا۔ جو ہم نے کھا لیا، پہن لیا، وہ یا پھر وہ جو ہم نے اللہ کے راستے کے اندر خرچ کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم بھی میں آپ کے سامنے یہ بیان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو جو آدمی پیچھے چھوڑ جائے گا مکانوں میں، جائیداد کی صورت میں، وہ پیچھوں کے لیے ہے، اس کا انسان کو نفع نہیں ہوگا۔ اس کو نفع اسی بات کی ہے کہ جو اس نے اللہ کے راستے کے اندر صدقہ جاریہ کی شکل میں کیا ہوگا، تو انشاءاللہ اس کا ثواب جو ہے وہ باقی رہنے والا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اور اس لیے ہم سب کو اس میں کوشش کرنی چاہیے۔ اب میں ہمارے محترم بزرگ ہمارے جو کریسنٹ ریلیف کے ٹرسٹی بھی ہیں، ممتاز ہمارے دانشور بھی ہیں، ہمارے ڈاکٹر شبیر چودھری صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے جو ہے وہ ملفوظات سے، اپنے تجربات سے ہمیں کچھ جو ہے مستفیض فرمائیں۔ میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس میں ظاہر ہے کہ آپ سب روزے سے ہیں، روزہ رکھ کر بھی بات کرنا مشکل ہوتی ہے، اور روزہ رکھ کر بات سننا بھی اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اور ویسے بھی ہمارے جو ساؤتھ ایشیا کا کلچر یہ ہے کہ ہم لوگ سنتے نہیں ہیں ایک دوسرے کو، یعنی ظاہر تاثر یہ دیتے ہیں کہ سن رہے ہیں لیکن سنتے نہیں ہوتے، نہ پڑھنے کا رواج ہے، نہ سننے کا، نہ ہی برداشت کا ہے۔
تو میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ کا. چیریٹی کے جو کام ہیں ان کے بارے میں تو ہمارے محترم چیئرمین صاحب جو ہے نا کچھ بتائیں گے, کچھ آپ کو آلریڈی پتہ ہوگا. ویسے آپ تو عام طور پر آپ نے سنا ہوگا, لوگ کہتے ہیں کہ یہ فلانا جو ادارہ ہے, فلانی آرگنائزیشن ہے, بہت خراب ہے, بہت کرپٹ ہے. ادارہ یا آرگنائزیشن کرپٹ نہیں ہوتی, کرپٹ ہم لوگ ہوتے ہیں, انسان کرپٹ ہوتے ہیں, ادارہ کرپٹ نہیں ہوتا. یہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ خراب ہوتے ہیں. اب جن لوگوں کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں, میں نے تو 5-7 سال سے ان کے ساتھ منسلک ہوں, میں تھوڑا سا تعارف ان کا کرانا چاہتا ہوں. قاضی صاحب اس وقت موجود نہیں ہیں, اللہ ان کو صحت دے. کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ یہاں پر چیریٹی کمیشن کی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ جو آپ کے پروجیکٹ ہیں ان کو دیکھنے کے لیے, مانیٹرنگ کرنے کے لیے آپ کو جانا پڑتا ہے, رپورٹ لکھنی پڑتی ہے کہ آپ نے کیا دیکھا, وہ کیا کیا چیز اچیومنٹ ہوئی ہے اور کیا کرنا ہے. تو افریقہ میں جانا تھا, رمضان کا مہینہ تھا اس وقت بھی. تو کہنے لگے جی, مجھے کہنے لگے جی ڈاکٹر صاحب آپ جائیں. سب نے کہا جی آپ جائیں. تو میں نے کہا جی یار سیدھی سی بات ہے, ابھی میں رمضان میں سفر نہیں کرتا, صحت بھی اجازت نہیں دیتی, روزہ رکھ کر میں سفر نہیں کر سکوں گا. تو اب میں قاضی صاحب سے چھوٹا ہوں, قاضی صاحب عمر میں مجھ سے بڑے, اللہ ان کو سلامت رکھے, صحت دے. آخر ان کو جانا پڑا, ان کا بھی روزہ تھا, وہ عمر میں بھی بڑے ہیں, اس کے باوجود وہ اتنا سفر لمبا کر کے وہاں پر گئے اور رپورٹ لے کر واپس آئے. دیٹ شوز مینز کمٹمنٹ, ڈیڈیکیشن ٹو دا کاز. یعنی میں ان کی اس ڈیڈیکیشن کی وجہ سے میں اس تنظیم کے ساتھ ہوں. اس کے علاوہ جو دوسرے ساتھی ہیں ہمارے, جتنے تھوڑے سے ہم لوگ ہیں, سارے کے سارے انتہائی ڈیڈیکیٹڈ اور خلوص والے لوگ ہیں. ان کا جو خلوص ہے وہ مجھے موٹیویٹ کرتا ہے کہ میں بھی تھوڑا بہت, سب سے نکمہ جو ہے نا اس میں, جو اس ٹیم میں, وہ آپ سے بات کر رہا ہوں, میں ہوں. بہت کم ٹائم دیتا ہوں, لیکن مجھے میرے لیے یہ بات باعث فخر ہے کہ میں اس ٹیم کا حصہ ہوں جو اتنے ڈیڈیکیٹڈ ہیں, اتنے خلوص سے کام کرتے ہیں. پھر جہاں تک انسان کے لالچ کا تعلق ہے, آپ نے بھی حدیث پاک سنی ہوگی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ایک انسان کے پاس ایک وادی ہو سونے کی تو اس کی خواہش ہوگی کہ 2 ہو جائے. اس کا میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ ایک کوئی اللہ کے بزرگ تھے, وہ پہاڑ کی طرف جا رہے تھے. تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے پیچھے پیچھے قدموں کی آواز آ رہی ہے. انہوں نے گھوم کر دیکھا ایک آدمی آ رہا ہے. تو انہوں نے کہا بھائی آپ کو کیا چاہیے, میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہو؟ کہتا ہے جی بھائی میرے پاس پیسے نہیں ہیں, مجھے کچھ دے جائیں. تو بزرگوں نے انگلی سے اشارہ کیا تو اس پہاڑ کی طرف, وہ سارے کا سارا سونا بن گیا. تو انہوں نے کہا اچھا یہ سارا تیرا. تو وہ چلنا شروع کر دیا. انہوں نے آگے تھوڑا سا آگے گئے تو پھر ان کو آواز آئی کہ کوئی پیچھے آ رہا ہے. پھر انہوں نے گھوم کر دیکھا تو دیکھا وہی آدمی پیچھے آ رہا ہے. تو اس نے کہا بھی کیا آپ کیا چاہیے؟ کہتا ہے جی اور دے دیں, یہ تھوڑا ہے. تو انہوں نے پھر اشارہ کیا دوسرے پہاڑ کی طرف, وہ بھی سونا بن گیا. تو انہوں نے کہا آج اب تیرے یہ بہت ہے, میں چلتا ہوں. جب پھر تھوڑا سا آگے چلے تو آواز پھر قدموں کی آئی. انہوں نے گھوم کر دیکھا, اس نے کہا بھی ان کے چاہیے نہیں بھائی, 2 پہاڑ تیرے سونے کو بنا دیے. انہوں نے کہا نہیں تھوڑا اور دے دیں. انہوں نے تیسرا پہاڑ تھا اس کی طرف اشارہ کیا, وہ بھی سونے کا ہو گیا. تو انہوں نے کہا یہ سارے تیرے ہیں, اب مجھے جانے دو. آگے تھوڑے سے اور آگے گئے تو پھر آواز آئی. انہوں نے گھوم کر دیکھا تو پھر وہ آدمی پیچھے تھا. اس نے کہا بھائی لالا اب بتا دو تمہیں کیا چاہیے؟ کہتا جی یہ انگلی مجھے دے دے, اسی سے سونا بنتا ہے. تو اس کے لالچ کی انتہا نہیں تھی, اس کے 3 پہاڑ جو ہے سونے کے ہو گئے. تو اس کی خواہش تھی ایک اور مجھے سلسلہ جاری رہے. تو اس نے کہا جی یہ انگلی میں کمال ہے, مجھے یہ دیتے ہیں. تو انسان کا جو لالچ ہے وہ صرف قبر میں جا کر ختم ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر یہ جب قبر میں چلے جائیں گے اٹ از ٹو لیٹ, یعنی قبر میں جانے سے پہلے ہی ٹو لیٹ ہو جاتا ہے. ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ دیں لیکن دینے کے قابل نہیں ہوتے, زبان ساتھ نہیں دیتی, ٹھیک ہے. تو آج وقت ہے, مجھے یعنی یقین ہے کہ مجھے نہیں پتا ابھی اگلا سال جو رمضان آئے گا اس میں سے ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا, کیونکہ مجھے تو کوئی پتہ نہیں. آپ میں سے کسی کو پتہ ہو تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. مجھے پتہ ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ اگلا رمضان مجھے نصیب ہوگا یا نہیں, میں کچھ دے سکوں گا یا نہیں. مجھے یہ بھی نہیں پتہ ہے کہ اس کی جو برکات ہیں اس سے میں مستفید ہو سکوں گا یا نہیں. آج ٹوڈے از دا ٹائم, جو بھی چند دن رہ گئے ہیں ہم چاہیں تو اس موقع کو فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ہم اگر چاہیں تو اس یعنی کار خیر میں حصہ لے سکتے ہیں. ایک بات میں ڈیڈیکیشن کی بات وہ یہ بھی کرنا چاہتا ہوں. میرے گاؤں کے نزدیک پہاڑی علاقہ ہے, پہاڑی لوگ ہیں ہم. تو قاضی صاحب گرمیوں میں جو ہے نا مانیٹرنگ کرنے کے لیے اور سروے کرنے کے لیے وہاں پر اتفاق سے گاڑی بھی نہیں جاتی, ٹھیک ہے. موٹر سائیکل بھی ایک ہاتھ تک جاتا ہے, پھر چلنا پڑتا ہے. تو ان کی ڈیڈیکیشن یہ دیکھنے کہ ان پہاڑی علاقوں میں بھی اس لیے جاتے رہے کہ دیکھیں کہ یہاں پر پانی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا, کنویں بنایا جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا. دیٹ شوز دا ڈیڈیکیشن آف دا مین. اور ہماری دوسری ٹیم جو ہے وہ بھی ڈیڈیکیٹڈ ہے. سارے آدمی اتنا ٹائم نہیں دے سکتے. انہوں نے اللہ نے ان کو یہ دی ہوئی ہے, یعنی ان فضیلت دی ہوئی ہے, ان کی اور ان کو جذبہ دیا ہوا ہے, وہ دیتے ہیں.
मैं ये गुजारिश करूँगा कि यहाँ पर आपको बुलाने का और अपनी बातें सुनाने का, तकरीर करने का शौक़ नहीं है। तकरीरें इतनी कर चुके हैं कि सच्ची बात है भी दिल ही नहीं करता, और ख़ास तौर पर रमज़ान में। मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि जिस हद तक भी हो सकता है आप जो है ना मदद करें। मैं इतनी बातें की हैं और करने के बाद मैं ये कहूँगा, मैंने जो पहले जो कंट्रीब्यूशन की है वो मैं अलग बात है, वो मैं जानता हूँ, अल्लाह जानता है। इस वक्त मैं क्यों आया हूँ, आप कहेंगे ये बातें करके चला गया है। मैं अपनी तरफ से क्रेसेंट रिलीफ को अपनी तरफ से 500 पाउंड जो है ना मज़ीद देता हूँ। तो मैं इसी पर ख़त्म करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है ना वो आप भी हमें मायूस नहीं करेंगे। इस पर ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ये थे हमारे ट्रस्टी और हमारे मोहसिन डॉक्टर शबीर चौधरी साहब माशाल्लाह, और इन्होंने अपनी तरफ से 500 पाउंड जो है वो चैरिटी के लिए दिए हैं। अल्लाह पाक इनका देना कबूल फरमाए। और बस देखें, यही बात है जैसे इन्होंने फरमाया है कि ये लोग हैं मियां मुमताज़ अयाज साहब, हमारे भाई मोहम्मद रशीद साहब, डॉक्टर साहब, भाई मुबशर साहब, भाई कामरान रात साहब, ये जितने भी हजरात हैं माशाल्लाह ये काम में लगे हुए हैं और फ़ी सबील्लाह काम करते हैं, अनथक मेहनत करते हैं, दिन रात एक करते हैं, अपनी सेहत को, अपनी जो है वो बीमारी को भी इसमें जो है वो रुकावट नहीं बनने देते। तो बस हम सबको मिल के इसी तरह कोशिश करनी है। तो मैं अब इस सिलसिले को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। मैं गुजारिश करता हूँ भाई मुबशर मुमताज़ साहब से कि वो थोड़ा तशरीफ़ लाएँ और इंग्लिश के अंदर, चूँकि यहाँ पर यंगस्टर भी हैं, कुछ नौजवान हैं, ख़वातीन की तरफ से भी बात जो है वो पहुँचेगी, तो वो भाई मुबशर मुमताज़ साहब थोड़ा सा ब्रीफली हमें जो है वो बता दें इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मैं अब क्या बात करूँ, what can I say when I have elders sitting right beside me, and it's really embarrassing for me to speak. Just because my brothers called me over, I would say a couple of words. As all of you know, the founder and the surprise of this charity right now is in hospital, and as everyone who is coming here is mentioning about this, and it's very emotional for all of us, and more for me maybe because my father. Just today, before I go into the charity, I'll just say, just today I felt really such a small gathering and such small things that I had to do. I really felt, I really missed him. It was difficult. The last couple of hours were very, very difficult without him. Every moment was difficult. I just wish, inshallah, that he comes back, and it's taught me today that how little I know and how much more that I need to learn. I even need to learn to breathe because in that pressure, how does he breathe? I forgot to breathe. I don't know how he takes all these steps. Every step, every moment, it was just painful today. Not because of the pressure, but because there was no one to tell me, now do this. So I just left everything and I just went to the hospital. I goes, what to do? He goes, you know, Allah's up there and you're here. Just believe in Him and do it. That's a lesson. And this is where it ends. This is where it starts. This is what's in between. Nothing before, nothing after. Anyway, my elders are here. They've seen this work a lot more than I have. They've been there for years. Just the other day, one of my friends was looking at Rashid Bhai's picture. One of the pictures was actually before Crescent Relief was formed. And he said, "Oh, young lad." And I remember when we went to Greece, subhanallah, you know, that week taught me that I've seen these guys running up the mountains day and night, 24 hours round the clock working. I've seen them sleepless nights, tired, everything, just going. You know, they just had one thing in their mind, the pleasure of Allah. Whenever I spoke to them, they only said one thing, pleasure of Allah. These people are my inspiration. Yeah, if I start going to list, you know, all the brothers and elders that I've seen in this before,
it'll be long, but Rashid Sahab said, Dr. Sahab, Uncle Ifzal, these people are real inspiration for me after Abuji. And going back to Greece, from that time in 2000, or it was well a little bit before 2000, when he went, when the Golabari happened, and he went there for food distribution, was it? And then he had all these yatims standing next to him. A very emotional photo, and he was young. He's mashallah still young, but in Greece, what the commitment I saw that Dr. Sahab was talking about, commitment. 1 week, and he just had his operation on his foot. It was, I think he had a fracture on his foot. He had operation, recovered, and he was in the field with me. And it was the only thing he was telling me to sleep. And the rest of it, he was with me all the time, and he was limping. It was at least 3 times I put my hand before he was about to fall, because it was dark, it was stones, and because of his foot situation. And then he built up some other problems because of that, but they never stopped. How can I stop? Every day, you know, I said to my wife, when she says, when are you going to come home? When are we going to see you? You come home, we are asleep. You go, we are asleep. When are you going to see us? I goes, the day Rashid Bhai and these lots see their wives, I'm going to see my wives. Sorry, plural. Anyway, most of you know me, but the plural always comes out. Alhamdulillah, 2000 was the year when this was formed. But as I said, I've seen my elders well before that. When I was really young, I've seen them doing all the hard work. 2000 it was formed. Since then they've worked in various countries. In Iraq they had an orphanage that they handed over to a local charity over there. In Indonesia, when the tsunami came, they had an orphanage over there. They built an orphanage and handed over to a local charity over there. In Bangladesh, here's another interesting one. As we were coming back from the Greece trip, and although 2005 I went out with him, I wasn't a trustee or anything, as a volunteer. I went out with him, and and Ataullah was with us, and we saw all the dead bodies. It was miserable. I remember walking on the main road in Muzaffarabad, when we saw the hand was sticking out of the rubble. We tried to move the rubble, we couldn't do it, but anyway, then the professionals had to come. From then, they mashallah worked so much. How I was going to link it is from that time, the trauma that I had, 2005 forgotten, 2015 we went out again. 2015, as I was coming back, Rashid was trying to talk to me to calm down, this is charity work, we have to do it long term, it's not 1 week, 2 weeks job, you have to calm down. And you know, I was listening to him, I was ignoring him, everything, but he was just trying his best. As I come back, I completely forgot Allahumma salli ala Muhammad. The trauma that I faced, these people faced that trauma so many times. In Iraq, in Indonesia, in Bangladesh. Yes, I was going to say Bangladesh. In Bangladesh, when I came back from them transit camps in Greece, and what Rashid said to me was amazing. He said, you've seen these people that are in transit for 1 to 2 weeks, and look at yourself. You're crying, you're screaming. I was crying controllerlessly. I couldn't even control myself, so I was just crying. So he said to me that, can you imagine where we have been in Bangladesh? Count the years, 1971. Since 1971, count the years, count the weeks, count the days. These people are there, and they're living in the same situation. Wallahi, if you see the pictures, if you see all these photos are coming from there. Since 1971, 3 or 4 generations they've had there. Five, how many? Right? And they're in that situation since then. Every day, every week, they're facing it. Right? How many of us know about it? How many of us have actually been out there to see these people in those camps? How many of us know about it? How many of us make dua for these people
Whose fault is it? It's us, humanity fault, is it? Right? But what can we do? At least we can feed them. If we can't do anything else, at least we can feed them. We can provide water for them. We can provide education for the little ones. Right? And then Rashid has his special concentration on that side. So even last week he was telling me, when I said to him, oh, I didn't do any appeal for Bangladesh. He goes, yeah, I've already given a few hand pumps. So we can miss, but these elders, mashallah, with the commitment, they don't miss. Right? So just briefly again, Iraq, Indonesia, Bangladesh, and then recently Syria. We done a few things over there, food and water wise. Yemen, yeah, and Calais. I think I'll have Kamran by to talk about Calais. I don't know if any one of you have seen our documentary on Calais. Anybody seen the documentary on France trip of Crescent Relief? Have you seen it? Well, I'm telling you, go back and check. Kamran, how does it? The Jungle. The documentary is called The Jungle, and you'll see how we work and what the situation is out there for people. Any more questions if you want to ask? And oh yeah, before I go, what we're doing right now we are doing hand pumps and other water projects, different ones. In that we have bigger wells, we have the tankers that we put in. Like recently we did another one with the concentration in a place called Bangala, where they're providing water for 52 families, 60 plus families. Where when I went, Rashid Bhai told me to go. I went there for a survey with Abuji and our uncle from Pakistan who's working with Crescent Relief now. We went to see. The situation was so dire. It was, that made me cry. What I saw with my own eyes, the poverty in that village. The village was literally 5 kilometers from GT Road. It was less than that, and the poverty and neglect, it was enormous. It was like really painful. It hurt me. Even if you see the clip from that time, you can tell how bad it is, where the lady broke her leg while we were there, and they had to transport her on one of the dollar, and she was crying and screaming, and basically we couldn't do anything because she had to be taken to the hospital straight away. But we did what we could anyway, but we couldn't do more. But yeah, we had the water project there, which is mashallah now up and running, providing more than 60 plus families. Also we're doing a food project, which is very important one. Every project is important. Every month from our Crescent Relief Institute, which we're building in Mirpur, in Bankhurma. Every month we have monthly provision handed out to the widows and orphans from there, and there are months where we're sitting down and thinking, how are we going to do it this time? There's been quite a few times that we had, and mashallah, a couple of times Dr. Shabbir Sahab bailed us out of that situation. So mashallah, yeah. And we also do orphan programs from the Crescent Relief Institute that we used to do house to house before. In that we have 2 different programs for orphans. One program is where we put them into the boarding, and it's £30 a month that cost us in boarding for the education and everything else, food and all that. And then we have the schools one, where where they go home every day, so we pay for their education and transportation and books, and that is also £30 a month. I think we'll come back to that one afterwards. So apart from food, water and orphan programs, the mega program that we have is the the mega program that we have is the Institute. Crescent Relief Institute, I don't know how many of you know about Crescent Relief Institute. Crescent Relief Institute came about in the time when
my brother here, Abu Bakr, I think he's just walked out. Him and some of his friends were sitting down in the front room, and they finished madrasa. And his friends were saying to him that now you're going to go back to England. His father, such and such, his father is really rich man, he's going to go back to business. What are we going to do? Are we going to go back to chokidari, or teaching in madrasa? And what are we going to earn? How are we going to live? What are we going to feed our families? How are we going to get married? So my father, he was in the other room, he was eating. So he called him over, he goes, come here and sit down, let's talk about it. He said, why don't you do something that you can? You guys always have mobile phones in your hand, right? You're going over them. Then I'm talking to you, there's the Qadir happening in madrasa, and you're just sitting down, head down, and you're on your mobile phones. So why don't you utilize that? From that, they trained 2 boys, right? And today, from the job that they were going to get, it would have given them 16,000 rupees. I think it's raised to 18,000 rupees this year by the government, yeah? But mashallah, from their program, what they taught them and everything else, now they're earning between 35 to 40,000 rupees a month by getting that training. Also, well before that, I think many years, that's to do with Technical Institute. Anyway, let's talk about Technical Institute now. The idea came about that why not teach them how to fish, then giving them the fish, right? So mashallah, from then on they started training people in sewing, ladies in sewing, in teaching, in other different projects, and mashallah they're earning today, and they're on their feet, and they're helping and supporting their families. One day Abuji was sitting and he said to me, imagine giving clothes to a very poor child, and giving food to their family, and giving something to the father who was going to go and buy some fruits. And imagine that he buys it all himself, and that child that you buy the clothes for, he is working in a mechanic shop. He gets battered every day. Most of you have seen the mechanic shops in Pakistan, Bangladesh, India, right? You've seen them in it, right? Children as young as 4, 5 years old getting battered every day, right? Misused, abused, right? You've seen it all, innit? And they have to work 20, 22 hours every day. You've seen it? You all seen it. What about putting that child in masjid, in madrasa, or in school, in an education, right? And his father pays for it. How can you do it? How can I do it? Are we listening? I mean, ladies, I can hear you. I can hear you louder than you can hear me, right? So how about that father paying for his child and have that life of izzah? How about that? We have taken the step. Crescent Relief, these people, I don't know if camera can go that way, these elders, and my father who's in the hospital, the suppressed, and the founder of Crescent Relief, Mohammed Mumtaz, right? These people have taken the step, right? I won't be wrong, I'll say they'll burn their blood in it. They have burnt their blood in it, and now it's our time to put our sweat in it, right? Can we do it? Ask me about it. Ask me if you have questions. Ask me how is it going to help, right? We have 53 courses straight away ready that we're going to be giving to people, and that is going to be woodworks. How much is, okay, majority of us are Kashmiris here, right? And Pakistanis, right? Tell me how much. Well, yeah, he's a Pakistani anyway. He says to me, "Pani piso." Well, he's not Bengali. He's a Pakistani. He says, "Pani piso." He's a Mirpuri actually. Anyway, right. So, wood. How much is a kilo of diyar right now? That comes from the mountains of Kashmir, Azad Kashmir, Maqbuza Kashmir, both sides. How much is a kilo of diyar? Dr. Sahab? Diyar for square. Per square, chalo. One tree. Ji. You asked me to speak on a subject which is close to my heart. But one tree which goes from Needham and Muzaffarabad and other places. Yeah, nearby. Right. When it's taken from there, it's peanuts. When it reaches Lahore, Gujranwala and other parts of Pakistan,
believe me, it costs 35 to 40 million, not lakh rupees. 3.5 million, 35 lakh, or 40 lakh rupees. And when somebody told me, the donation. इसके बाद इनके नज़र में इसके बाद donation. and when they take it from, it's not only single mafia and they're full part. And I just leave it at that because I don't want to make it political. Okay. So it's 35 to 40 lakh rupees per tree. One tree, 35 to 40 lakh rupiah. It's easy to say. कदे लाख गिनिया ने सामने रख के टेबल पे एक एक नोट का एक बड़ा वैसे तो नहीं वैल्यू रही लेकिन 35 to 40 लाख रुपया ठीक है for one tree. And unfortunately a lot of them have to smuggle it from there because they can't make they have to make because they don't have enough training and machines to make the furniture over there. So this is where the Crescent Relief Institute comes in. We give training and we open businesses for them, right? Same thing in the other areas we're doing, like we're doing the mini goat farms and chicken farms, mini poultry farms, a tree plantation again. We're doing tree plantation on the walnut trees, right? And this walnut tree, in 3 years it starts giving you 2 kilos. No, in 3 years it starts giving you about 4,000 to 5,000 rupees per month. It gives you 35 to 40,000 after 3 years, and after 5 years it can go up to 50,000 rupees. 30 pounds you're paying. 30 pounds. What an investment! You're paying 35 pounds. Yeah, 30 pounds. And in 5 years they're going to be making 35 to 50,000 rupees a month per year, right? So like this we have many other reasons for having this institute. Also in the institute every month we have free eye camp which is going to be paid for, you know, all the poor that we have our surveys in every town, every area, every village. We have our own committees that do the surveys, and you know, for the needies it's going to be free eye camp. Also we're doing a free blood test which is already started, and I had some footage for that, but unfortunately I can't. We were thinking we're going to play on these screens that you have on either side, but unfortunately we couldn't get it up and running. So we have already this started. This idea came about from this person who was really ill, and he came down and he goes to my father, I'm ill, I've got this disease, so I need your support. So he goes, how do you know this? You got this disease? He goes, the flying doctor told me I've got this disease. He goes, have you got checked out? He goes, oh, it's so expensive to get checked out. It was only a few hundred rupees or something, but they can't even afford that. This is where the idea came about. And now, mashallah, in the first month there were so many people that got benefited from this. Even in the first month, they started in April, and by now I haven't got the right figures because it's all somewhere else right now. Anyway, so alhamdulillah, people benefiting from that. Very soon, within inshallah 1 or 2 months, one of us is going to be going there, and the eye camp will be starting. We're going to need your help for the equipment and everything else, inshallah. And apart from that, we have elderly daycare center. We all travel to our back homes. You've seen the elders, the way they're treated on the streets. You know, they have there's no one to look after them because they can't afford to. They can't afford to put food in their own stomachs. How are they going to look after these elders? It makes sense. We can't cuss them. But you must have seen a lot of elders when you go back, you know, sitting there. Some of them don't even have sleepers. They haven't eaten. They haven't cut their hair. So we're going to have elderly daycare once a week or once a month. Is going to be once a week or once a month. Yeah, inshallah. Once it starts, as there is need, we're going to do it, inshallah. And on top of all that, we have masjid right on the top floor, which the entrance is from the main road. I don't know how many of you have been there. You can see from the main road there's a separate entrance for masjid. There is 500 musalla in the masjid, and there is a research center, which is in Arabic you call it ifta, in English you call it a research center.
And also inshallah there's going to be other activities happening there as well, for elders, for young ones and everyone. That is it. I think inshallah I'll come back after our brother Abdul Qadir Sanji is waiting, and we are waiting to hear his. Who wants to listen to Abdul Qadir Sanji bhai? Yeah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चंद अशार माँ के ऊपर, जिसकी माँ दुनिया में नहीं है वो भी सुन ले, और जिसकी है माशाअल्लाह अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज करे, क्योंकि मेरी वालदा का इंतकाल 3 साल पहले हो गया था, तो इसलिए चंद अशार मैंने लिखे थे इंशाअल्लाह। मौत की आहोश में जब थक के सो जाती है माँ, मौत की आहोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जा कर के थोड़ा सा सुकून पाती है माँ। माँ प्यारी माँ, रूह के रिश्तों की ये गहराइयाँ तो देखिए, रूह के रिश्तों की ये गहराइयाँ तो देखिए, चोट लग जाती है हमको और चिल्लाती है माँ, तब कहीं जाकर के थोड़ा सा सकून पाती है माँ। माँ प्यारी माँ, प्यार कहते हैं किसे और ममता क्या चीज़ है, प्यार कहते हैं किसे और ममता क्या चीज़ है। कोई उन बच्चों से पूछे जिसकी मर जाती है माँ, तब कहीं जाकर के थोड़ा सा सकून पाती है माँ। माँ प्यारी माँ, मांगती कुछ भी नहीं अपने लिए अल्लाह से, मांगती कुछ भी नहीं अपने लिए अल्लाह से, अपने बच्चों के लिए दामन को फैलाती है माँ, तब कहीं जाकर के थोड़ा सा सकून पाती है माँ। मौत की आहोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर के थोड़ा सा सकून पाती है माँ। प्यारी माँ। हमारे भाई मरहूम जुनैद जमशद के माशाल्लाह चंद अशार इंशाल्लाह मैंने काफ़ी प्रोग्राम उनके साथ भी किए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इनके चंद अशार। मैं तो उम्मती हूँ ऐ शाहे उम्म, कर दो मेरे आका अब नज़रे करम। मैं तो उम्मती हूँ ऐ शाहे उम्म, कर दो मेरे आका अब नज़रे करम। मैं तो बेसहारा हूँ दामन भी है खाली,
میں تو بے سہارا ہوں دامن بھی ہے خالی نبیوں کے نبی تیری شان ہی نرالی میں تو امتی ہوں اے شاہ امم کر دو میرے آقا اب نظر کرم غم کے اندھیروں نے یوں گھیرا ہوا ہے آقا دشوار جینا اب میرا ہوا ہے بگڑی بنا دو میری طیبہ کے والی بگڑی بنا دو میری طیبہ کے والی نبیوں کے نبی تیری شان ہی نرالی میں تو امتی ہوں اے شاہ امم کر دو میرے آقا اب نظر کرم جس کو بلایا گیا وہی عرش بری ہے آپ کے سوا ایسا کوئی نہیں ہے جس کی نہ بات کوئی رب نے بھی ٹالی جس کی نہ بات کوئی رب نے بھی ٹالی نبیوں کے نبی تیری شان ہی نرالی میں تو امتی ہوں اے شاہ امم کر دو میرے آقا اب نظر کرم میں تو بے سہارا ہوں دامن بھی ہے خالی نبیوں کے نبی تیری شان ہی نرالی میں تو امتی ہوں اے شاہ امم ماشاءاللہ یہ تھے ہمارے بھائی عبدالقادر سانجی صاحب بڑی خوبصورت آواز میں ماں کی شان میں انہوں نے کلام پڑھا تو میرے ذہن میں وہ حدیث پاک کا مفہوم آ رہا تھا کہ اللہ پاک کی ذات جو ہے وہ اپنے بندے کے ساتھ 70 ماہوں سے زیادہ جو ہے وہ پیار کرنے والی ذات ہے اللہ کی تو اللہ پاک ہم سب کے والدین کو ہماری ماؤں کو سلامت رکھے صحت و عافیت کے ساتھ انہیں لمبی زندگی عطا فرمائے اور جن کے والدین والد اور والدہ دونوں اللہ کی رحمت میں جا چکے ہیں تو اللہ ان کے مغفرت فرما کر ان کے درجات کو بلند فرمائے اور اس آخری عشرے کی ان بابرکت گھڑیوں کے طفیل اللہ کریم ان کو اپنے ہاں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اللہ ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان کے اوپر فرمائے ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی محنت کے لیے قبول فرمائے پوری دنیا میں مظلوم اور مجبور جو مسلمان ہیں ان کی مدد اور نصرت کی توفیق عطا فرمائے تو ماشاءاللہ ہماری بہنیں جو ہیں وہ کسی سے پیچھے نہیں انہوں نے بھی جو ہے وہ اس کار خیر کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے جیسے کہتے ہیں کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے تو واقعی حقیقی بات یہی ہے کہ آج یہاں ہمارے محترم میاں ممتاز صاحب ہیں تو ان کے جو یہ کامیابی ہے جو ان کی محنت اور کوشش ہے ان کے پیچھے ان کی اہلیہ محترمہ ہماری خالہ جان جو ہیں ان کی بہت محنت اور کوشش ہے اسی طرح ہمارے بھائی رشید صاحب ہیں ڈاکٹر صاحب ہیں بھائی مبشر صاحب ہیں جتنے بھی ساتھی ہیں جتنے بھی لوگ محنت اور کوشش کر رہے ہیں تو ان کے پیچھے ان کی گھر والی جو ہیں ان کا سبھی ساتھ ہے ابھی پچھلے دنوں ایک میں نے وہ پڑھا تو بڑے خوشی ہوئی انہوں نے کہا کہ آپ ان ماؤں بہنوں کے لیے بھی دعا فرمائیں جو اس رمضان کے اندر اتنا محنت اور کوشش کرتی ہیں سحری کے لیے سب سے پہلے اٹھتی ہیں سب سے آخر میں سحری کرتی ہیں افطاری کے لیے سب سے پہلے محنت شروع کرتی ہیں سب سے آخر میں وہ افطاری کے لیے جو ہے وہ کرتی ہیں تو اللہ پاک ہماری ان ماؤں بہنوں کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے یہ ہماری ایک بہن ہے مسز اقبال صاحبہ انہوں نے 100 پاؤنڈ دیا ہے اللہ پاک ان کے دینے کو قبول و منظور فرمائے اسی طرح ہماری ایک بہن ہے شمیم صاحبہ انہوں نے 300 پاؤنڈ جو ہے وہ اس کے لیے کمپلیکس کی جو ہماری لیب ہوگی اس کے لیے 300 پاؤنڈ دیا ہے اللہ پاک ان کے دینے کو بھی قبول و منظور فرمائے اور ایک اور ہماری بہن ہے انہوں نے کہا کہ میرا نام مینشن نہیں کرنا انہوں نے 50 پاؤنڈ دیے ہیں اللہ پاک ان کے دینے کو بھی قبول و منظور فرمائے تو اسی طرح ہمارے
हमारे ट्रस्टी डॉक्टर शबीर चौधरी साहब हैं, माशाल्लाह इन्होंने 500 पाउंड दिया है। अल्लाह पाक इनके देने को कबूल मंजूर फरमाए, जान माल इज़्ज़त आबरू के अंदर बरकत अता फरमाए। हमारे हारून भाई हैं, उन्होंने 100 पाउंड दिया है। बिलाल मजीद भाई हैं हमारे, उन्होंने 250 पाउंड दिया है। और हमारी एक बहन है, उन्होंने 100 पाउंड दिया है। उन्होंने कहा मेरा नाम मेंशन नहीं करना, अल्लाह उनके देने को भी कबूल फरमाए। इसी तरह हमारे एक भाई हैं मोहम्मद अच्छा हबीब, ये गालबन जो है मोराको हैं, माशाल्लाह इनका तल्लक मराकश से है और इन्होंने जो है 50 पाउंड का अतिया दिया। अल्लाह पाक इनके देने को भी कबूल मंजूर फरमाए। और इसी तरह हमारे एक नसील भाई हैं कराची वाले, उन्होंने माशाल्लाह 20 पाउंड का अतिया दिया है। और हमारे एक भाई हैं जमील भाई, उन्होंने जो है वो 50 पाउंड दिया है। और इसके अलावा भी एहतियात उसामा भाई कराची से माशाल्लाह उन्होंने 100 पाउंड दिया है। अल्लाह पाक आप सब के देने को कबूल मंजूर फरमाए, आपकी जान माल इज़्ज़त आबरू के अंदर बरकत अता फरमाए और हमारे इस देने को जो है अल्लाह पाक कबूल फरमाए। हमारी पूरी उम्मत मुस्लिमा जितनी भी जहाँ जहाँ परेशान हैं, जहाँ जहाँ मतलब बीमार हैं, किसी परेशानी के अंदर मुब्तला हैं, कर्ज़ में मुब्तला हैं, अल्लाह पाक उन सब की जो है वो हाजात को अपने हुजूर जो है वो अपनी ख़ास रहम व करम से पूरा फरमाए। और अब मैं भाई मुबशर से कहता हूँ, वो कुछ ऐलानात हैं, कुछ चैरिटी का है, ऑक्शन है, वो करने हैं इंशाल्लाह। और अफ्तारी का टाइम भी करीब है, आप अपना जो है वो दुआएं भी फरमाते हैं दिल में, तो इंशाल्लाह भाई मुबशर साहब। I'm gonna do a thunderbird right now. Let's see what happens. Okay, right, so we had an intention, if you can see the hampers in the back, in the ladies section, we'll show them, and if you want to see them, we can show it to you as well. If everyone turn around and look at where the glasses are, you'll see a few hampers over there. No, not the gentleman, sorry, you can't see this. Anyway, we're Muslims, isn't it? Right, so them hampers, the big hampers that you see, the two of the chocolate ones, one is tree and one is a chocolate hamper. These are all donated, by the way. Them chocolate tree and the big chocolate hamper is donated by Idem Sweets. If you go on Instagram, you can find her there. Mashallah, very creative. All the sisters and brothers that have donated, very, very creative, mashallah. And also the Eid Mubarak white cake, that also she asked me to do them all for at least £35. As you know, it's all going to go to the charity, whatever you want to give for them. They'll start from £35, and then inshallah, because I want to talk about something more important right now, that's why I don't want to do the auction on those. I'm just giving you the prices. If one of the volunteers, ladies, if you can write down the prices or just memorize them, however. Them three, £35, the two chocolate ones, £35, and the cakes will start from £25. Bismillah, can I shuru kar dein? Other than that, there is a candy jar one with the pink ribbon on top. That is also £20, that one. And then after that we have the small cakes, what they're called. The ones are from, these cakes are from cider. Little bites. Oh, sorry, candy jar first. Candy jar, the pink ribbon is candy jar. Candy jar is a sweet shop on Green Street. I would ask you all to inshallah visit there once. You'll find a lot of creativity there as well. Then cider, little bites by cider. That's also there. You can see the small cakes there by her. Maz, you can probably go ahead and tell everyone about those, how much they're going to be. Also the blue Eid Mubarak cake, that is done by Bina's Bakes. You're probably very familiar with this sister, very, very creative and very delicious. By the way, yeah, that blue cake is actually a rainbow cake. The retail price for that one is £65 plus, but she said she's donated it, so whatever somebody wants to pay for it, inshallah, she don't mind, but the retail is £65 plus, depending on where it's going. Make sure you leave the tray here. Anyway, and then you see, Mohammed, can you pass me your phone, bro, please? I can't find, yeah, I found it.
Covered confectionery. The sister sent us them little, what they called, I don't even know, them little buns that you see. Them little blue and white buns. What's the retail for them? £15. Mashallah, once you taste them, you'll know why they're £15. They are £15. But I'm not selling it right now. I just want you to do it at the end, because I have something more important to talk about in less than 10 minutes. All right. Now I need everyone's attention. Attention. Hello. Assalamu alaikum. I need everyone's attention, please. As I spoke about Crescent Relief Institute, you all know. Some of us have been here. Uncle, well, there's loads of faces here that I can see that have been there. Right, Uncle Sadar is here, who put the first brick over there. Mashallah, it's really privileged. I'm really privileged that Uncle is here. I didn't really expect him to come with all these illnesses and, subhanallah, my father and my uncle, I've seen them, and by Rashid, I've seen these, I've grown up seeing these people and their struggles. Could you ask also quickly? Okay, I've seen his blood drop in that area where we've made the institute. Right, in this institute, what I want you to do right now, for those that haven't been there, you can ask the ones that have been there. Right, £1,000 is nothing for you to pay for that place. Right. Another surveyor went and looked at that place, and he gave us estimate of my chachu kitna? Panji si na? Panji na chachu panji kita. He said 2,500,000 in it roughly, yeah. And these people have done it in 500,000. No, it doesn't make sense, but it has happened, and it's happened better than what he would have done from the foundation. Wow, the amount of cement that they put in there. Well, anyway, I thought that they're gonna sink the mountain in it, but mountain, mashallah, yeah? Anyway, it's all these people's mehnat. Right, so £1,000, that's all I'm asking for, £1,000. I just want one person to raise their hand and say, I'm gonna pay that £1,000. Unfortunately, Dr. Saab has already taken the space of Sayyidina Abu Bakr radiallahu anhu, as he started the donation, and he said £500 before even we said anything. So, who's going to take the second space, right, in that place, and say £1,000? I just want one person. Just pledge it, and inshallah by next month. I can see another face who's mashallah, recently he's donated quite a lot in a very, very difficult area. That area where this brother Sheikh Sahab, where he's donated for, where he's donated for, in that area is so difficult to get to, let alone going there and working there. Mashallah, may Allah accept it. Right? He's always one of those quiet ones who likes to give it under the table. But £1,000, anyone, who's going to raise their hand right now? I saw some hair red. Oh, yeah, that was for Uncle. Oh, disappointment. Anyway, no. May Allah reward you for coming and everything that you've been doing. Anyone, £1,000. I just want you to raise your hand and pledge. Yeah, one sister, she said £1,000. Okay. Can you pass this on the other side, so Baji? If anybody says anything, you can speak in this mic. Yeah, just give it to Baji. Right, anyone? Oh, mashallah. One sister, but there is no name. Just give her kunya. Can you give me her kunya? Baji, can you take the mic from the corner, please? And just say the sister's kunya if you don't want to say your name. Another sister just given anonymously, she's given £50. May Allah subhanahu wa ta'ala accept it. Qabul Allah. She doesn't want to say her name. Oh, but she has a kunya. Muaz, and anyone, just say a kunya. Oh, okay, she's an ibad, yeah, inshallah. So may Allah subhanahu wa ta'ala accept it. We've got that £1,000. Now quickly, I will go on to the next one. Alright, before I say that, Uncle Sardar, before he stepped his blessed foot in, mashallah, he's already donated.
and also Arshad Saab, and another anonymous donation has just come in. Okay, now second, I need two people. Now, gentlemen, sorry, I'm a man myself, but sorry, let me cover my face because the £1,000 come from the sisters. I can't even show my face, and everyone else is just looking at me laughing, and you're actually looking at me as well. Oh, where's the embarrassment and shame? Nah, astaghfirullah. May Allah SWT reward all of you. I know most of you faces that have been supporting and helping that way. Jazakallah khair. Okay, so I need two hands. I need 2 hands raised for £500. It's not going to be 250, 250. It's going to be £500 each. So anyone for £500. If you can't give it right now, you can pledge. And look, Abdul Samad's done me a favor. He's brought me a card machine as well. So if you don't have cash, you can pay me by card. Right, £500, 2 people, please. Anyone? Come on, gentlemen, take a lead. Everyone's just, now no one's even looking at me. Assalamu alaikum. Anyone for £500? Any 2 for £500? Anyone from the gentlemen? No one wants to raise. Uncle Sharif, I know you can at least pledge and get your friends. You've got so many friends that even if everyone gave £10, it'll be £500. I just want to pledge. Any pledges? Marhum Zaman Sahab also, Allah Jannat Nasib Kare. Subhanallah, you know this name. It's such a pleasure to see this name pop up on my text message. Uncle Zaman Rahimahullah. May Allah subhanahu wa ta'ala bless him, Jannatul Firdaus. He was an amazing person, and someone from his family has given £50 in his name. May Allah subhanahu wa ta'ala accept it and reward him for this, inshallah. Okay, I'm going to quickly, because we are very short of time. We have 4 minutes to close this off. Anyone for £500? No? Alright. Okay, no, okay. You can't do £500, but you can do £100. £100? 5 people for £100? Okay, Abdul Samad has raised his hand. Bakar Saab, can you write his name down, please? Abdul Samad's done £100. Imad, mashallah. Imad, 425. Bro, come on, man. Another £75, and he would have done that 500. Oh, mashallah. Takbir! Takbir! Imad has changed it to £500. I know the takbir for that for the £1,000 from before. Takbir! MashaAllah. I know the men sitting there. I heard the Allah Akbar quite loud this time. MashaAllah. May Allah bless you all. £100. Brothers and sisters, £100. Oh, Malik Saab. Uncle Aslam, £100. MashaAllah. Anyone else, £100? I need another 4. Pamjad, £100? Pamjad, £100. 500, Pamjad, चलो ना 100 नहीं ना 500 नहीं, जिस तरह आप गाड़ी की डील करते हैं ना, ऐसा डील कर लेते हैं 250 पाउंड, ठीक है? चलो 250 पाउंड. One more 100 from the sisters. Kaisar, Allah कबूल फरमाए अल्लाह से. अच्छा जी, Hasib all the way from Bradford, £100. Hasib all the way from Bradford. Hasib, Zawj Ataullah. Yeah, अच्छा. Any more hundreds? Uncle ji, uncle naam? Uncle Asim. Uncle Asim sahab. Oh, uncle, all the way from Turkey. Takbir! We love Turkey, you know. I don't know anyone who's sitting here, he can't say, I don't love Turkey, especially Dr. Saab. Okay, another sister, Sister Yasmin, another sister, £100 and £50. MashaAllah. Uncle Asim. Asif, Uncle Asif. Asim. Another sister, £100. So I hope the sister, the volunteers are writing it down, yeah? Another one. Muaz, £100. Sister Yasmin, 50. Done that. Any more £100? Let's talk about 50 afterwards. I'm interested in £100. Anyone else £100 right now? £100. I'm going to count 10. £100? 10, 9, ठंडे हो गए सारे, मैं किस लिए गिनूं? अच्छा, अगली बात करते हैं. Right.
This is for afterwards. I'll send you videos, whoever wants it. Right now, actually, we had a little breakdown, as I told you. We couldn't do the videos. I'll send you the video of the sewing. Another sister, mashallah, 200 pounds. Taqabbalallah. May Allah subhanahu wa ta'ala reward you all. May Allah subhanahu wa ta'ala accept it in His path. May Allah subhanahu wa ta'ala reward the deceased for your donations today. May Allah subhanahu wa ta'ala make it easy for your parents here and hereafter, that you are sadqa jariyah for them. Sister Taiba, mashallah, Allah ta'ala accept kare, Allah ta'ala kabul farmaye. Sister Taiba, 100 pounds. Okay, so this sewing machine, another 100. I think I'll just stick to that then. Everyone's giving 100 pounds. I'll just stay quiet. I'll say, call Bajan to say a few more jokes, and then Zain, mashallah, taqabbalallah. Zain, 100 pounds. Okay, sisters and brothers, as we were talking about the self-reliance income generating projects, this is another amazing one that we've done many like this, but the recent one was really close to my heart because I was part of it, just to send the videos. I didn't do any work in them, but anyway, this one, it cost us 300 pounds, including the machine and training, for one sister to give her training for all different type of sewing, right? And then mashallah, one sister can run her whole family by herself. This is specific for widows, but we do give it to other poor ladies as well that, you know, don't have enough provision, right? It doesn't mean that we're not supplying them from Uncle Sadar is here, I'm talking, you know. And every time I look at him, I think, oh, well, you know, it's really strange for me to talk so much in front of my uncles, you know. I don't really, well, it's a bit of batamizi, but please forgive me. I'm asking for forgiveness. Right. In these sewing ones, mashallah, they, Assalamu alaikum. Bobby bhai, आप late है, मैं गिन रहा हूँ time, सबका देख रहा हूँ कौन किस वक्त आ रहा है. अच्छा. So this project cost us 300 pounds for full training for all different type of sewings and giving the machine. If anybody wants to give towards it, give your name, 300 pounds per project, that is. And also, all of you can see the leaflets, the donation appeal leaflets in front of you on the table. You can open them, look inside, and on the back of it, you can see the forms as well that you can fill up for standing orders. You can do standing orders for the institute. You can do them for the monthly provisions, which is £30 a month. For the institute, anything from £1 to 100,000 pounds, whatever you want to give, right, per month, right? Even £1, little as £1. Before you leave your table, inshallah, promise yourself that you're gonna put something down there, even if it's 50p per month, right? In the standing order form, the forms are right in front of you. You put something in it before you go and sign it, inshallah, yeah? Even if it's £1 a month, right? You can do it towards the institute. You can do it towards the monthly provision for families. मैं आपका भी टाइम देख रहा हूँ शिराज भाई, बॉबी भाई का भी देखा मैंने. अच्छा, so monthly provision, which is £30 per food pack every month, which is given from the institute to the ladies. Uncle Sardar here, he's the mashallah hand who's been doing it personally. From many years, and they're carrying on. Inshallah, it's life lasting for us, but let's hope and pray. You know, there's many times, especially when we were doing Iftar 1000 project. Have you seen Iftar 1000 project? Where we started and we said we're gonna do £10,000, and we ended up £68,000. £68,000. I think and donations were still coming. We had to stop it because we could not take any more donation for that project. Right, let me quickly go through this. Monthly provision, £30 a month. You can do direct debit, you can do one-off. Also, you have the orphan program that I told you, the two different programs in orphans
the education wise. One is boarding, it's also £30, and the school that we pay for the education, transportation and books, that's also £30 a month. You can give it one off, you can give for full year. If you give it for full year, it makes it easy for us that we don't have to go to everyone else. MashaAllah, Fitrana and Sadaqah is coming as well. Brothers and sisters, I'm getting text messages for Fitrana as well. MashaAllah, it's very good time right now. If you haven't given Fitrana, you can give it right now. This is right now, you can give it. And tomorrow, actually we're calculating our Fitrana and it's going out tomorrow. It starts from £3 up to £14.50. You can give anything. I'll have to teach you how to do it. Let's leave that for a second. Just for a second. Yeah. Okay. Now, Islam by 20 200. yeah, I'm getting all the different Fitrana names coming. I'm sorry, I'm not mentioning them right now because I want to finish off this list of what I'm doing. But right now I've had from Faisal, Muaz, Umair, Amir, Faisal, and I'm getting them from different sisters. MashaAllah, may Allah accept it. This is actually the right time to give Fitrana, announce it. Islam 200. Yeah, Arslan Qureshi by Abu Muaz, MashaAllah, he's pledged £200 just now. Okay, let me just quickly go back to what I'm doing because now we're going to get up and start putting iftari in our plates. Sisters are going to go out first and then the brothers. Right, very quickly I'm going to finish this. The tree plantation that I said before is £30 one off. Monthly provision is £30 a standing order. Monthly boarding or otherwise education for orphan is £30 per month. But if you want to give separately for their food as well, because most of these orphans that we're looking after right now, apart from the boarding ones, we are already giving the food provision to their families, because most of these are widows and orphans that we're providing right now. But inshallah we want to expand it to others as well. Right. What I want you to do, everyone, just before I close it, I'm going to call Rashid Bhai, our chairman. Better. First of all, it's a pleasure being here with you and really humbled that everybody's turned up and for this iftar event. I'm really thankful to Mubashar for his hard work and his colleagues, his friends, his family that has put together this event, and Alhamdulillah, Allah Pak will reward him. I always thank everybody, but the time is so near the iftar, we should be all praying, making dua. The main dua we need to make today is the good health for Mian Saab, who is not well. So please make dua for everybody, all the ummah, and make all the good work, do good. Thank you. Jazakallah khair. May Allah reward you, may Allah reward everyone who's come and who's donated and have good intentions towards this work. May Allah accept it in His path. May Allah reward you in this world and hereafter. Every penny that you pay, I'll pray as the father of many. I don't want to come right now. As the father of many, I want to make the dua for all of you. May Allah subhanahu wa ta'ala keep our children close to our hearts. May Allah subhanahu wa ta'ala, whatever age they are, may Allah subhanahu wa ta'ala make a coolness of our hearts. May Allah subhanahu wa ta'ala put them on the right path. And may Allah subhanahu wa ta'ala keep them close to us. Ameen Rabbil Alameen. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا
بصيرا اللهم الهمني رشدي واعدني من شر نفسي اللهم الهمني رشدي واعدني من شر نفسي اللهم انك عفو كريم رحيم تحب العفو عنا يا كريم اللهم انك عفو كريم رحيم تحب العفو عنا يا كريم اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم يا الله افتك تمام گناہوں معاف فرما سبھی کبیرہ سارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہونے والے یا اللہ جس کو قبول فرما یا اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے حال کو رحم فرما مسلمانوں کی جان کی مال کی ایمان کی یقین کی پوری پوری پائی کے فیصلے فرما یا اللہ جو بھی پریشان حال ہے یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ جو بیمار ہے ان کو اللہ مکمل شفا نصیب فرما یا اللہ جو بیمار ہے یا اللہ ان کو مکمل شفا نصیب فرما یا اللہ جن لوگوں نے بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا متوقع ہے جن کو ہمارا حق ہے یا اللہ ان سب کی جائز مقاصد کو یا اللہ جائز طریقے سے پورا فرما یا اللہ ہماری اس پوری فوری دعاؤں کو محج اپنے کرم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کے تشریف میں قبول فرما قبول فرما قبول فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلق رسول محمد واله وصحبه اجمعين برحمتك يا